نماز تہجد کے مقاصد۔ اسلام میں کوئی بھی کام بے مقصد نہیں کیا جاتا۔ جس طرح دنیاوی کاموں کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اسی طرح نفل عبادات بھی کسی مقصد کے لیے ہی کی جاتی ہیں۔ رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نفل نماز یعنی تہجد کو قائم کرنے کی بظاہر یہ ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ نفس کی تربیت، یکسوئی اور دل جمعی کے ساتھ عبادت الہی کرنا۔ ان دونوں کے بارے میں فرمان باری تعالیٰ ہے: بے شک رات کا اٹھنا نفس کو کچل دیتا ہے اور بات کو بہت درست کر دیتا ہے۔ بے شک تمہیں دن میں بہت کام رہتا ہے، دینی بھی اور دنیاوی بھی، سو اپنے رب کا ذکر کرتے رہو اور سب طرف سے قطع کر کے اس کی طرف یعنی اللہ کی طرف متوجہ رہو۔ ان آیات مبارکہ کے مطابق دین میں تنگی نہیں بلکہ سہولتیں اور آسانیاں دی گئی ہیں۔ نماز تہجد یعنی نفل عبادت میں بھی اسی طرح سہولتیں مہیا کی گئی ہیں، جس کی وجوہات درج ذیل ہیں۔ عشاء اور فجر کی فرض نمازوں کے درمیان کافی لمبا وقفہ ہوتا ہے۔ کسی اور دو نمازوں کے درمیان اتنا بڑا وقفہ نہیں ہوتا، اسی لیے اس میں نفل نمازیں اطمینان اور توجہ کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں۔ دن بھر کے بے شمار کاموں میں مشغول ہونے کی وجہ سے عبادت میں خشوع و خضوع کا قائم کرنا عام انسان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے، مگر رات کے پچھلے پہر میٹھی نیند اور آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اٹھنا طبیعت پر یقیناً گراں گزرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی اہم ہے کہ رات کی خاموشی میں عبادت نہایت اطمینان، توجہ، دل جمعی اور یکسوئی کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ رات کی پرسکون فضا میں پڑھا جاتا ہے وہ خوب سمجھ میں آتا ہے۔ محسن اور متقی۔ قرآن کی روح سے تہجد کا اہتمام کرنے والے اللہ کی نظر میں محسن اور متقی ہیں، جنہیں اللہ کی خصوصی رحمت اور ابدی نعمتوں اور بھلائیوں کا مستحق قرار دیا گیا ہے۔ سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 15 تا 18 میں ارشاد ہوتا ہے: بلا شبہ متقی لوگ باغوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے اور جو جو نعمتیں ان کا پروردگار ان کو دے رہا ہوگا انہیں لے رہے ہوں گے۔ بے شک وہ اس سے پہلے دنیا کی زندگی میں احسان کی روش پر تھے۔ وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور سحر کے اوقات میں استغفار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 64 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے: اور اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو اپنے پروردگار کے حضور سجدہ اور قیام کرتے ہوئے شب بسر کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 17 میں آیا ہے: وہ لوگ استقامت دکھانے والے ہیں، راست باز ہیں، راہ خدا میں فیاض ہیں اور شب کی آخری گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے والے ہیں۔ ان آیات مبارکہ کے مطابق اللہ کے محبوب بندوں کی فہرست میں نماز تہجد ادا کرنے والے بھی شامل ہیں۔ قیام اللیل کی مقدار۔ نماز تہجد کی مسنون مقدار کے بارے میں فرمان الہی ہے: رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی رات، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کرو یا اس پر بڑھا دو۔ سورہ مزمل آیت نمبر 2 تا 3۔ قیام اللیل یعنی نماز تہجد کی ادائیگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمر بھر کا معمول رہا۔ اللہ کے حبیب رات کے پہلے حصے میں سوتے اور پچھلے حصے میں اٹھ کر نماز پڑھتے تھے۔ تمام رات قیام اللیل کرنا سنت نبوی کے خلاف ہے۔ نماز تہجد کا طریقہ۔ تہجد کی نماز نصف شب کے بعد بیدار ہو کر پڑھی جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نصف رات کے کچھ دیر بعد یا کبھی رات کے پچھلے پہر اٹھتے، اللہ کی تعریف بیان کرتے، مسواک کرتے، پھر وضو کرتے اور نماز تہجد میں مشغول ہو جاتے تھے۔ تہجد کی نماز میں اپنی دلی کیفیت کے مطابق قرآنی آیات پڑھی جائیں، مثلاً دل میں عجز و نیاز کی کیفیت ہو تو لمبی سورتیں پڑھی جائیں اور بیماری، کمزوری اور تھکاوٹ وغیرہ کی صورت میں چھوٹی یا درمیانی سورتوں کی تلاوت کی جائے۔ نماز تہجد میں معمول سے زیادہ طویل سجدہ کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ نماز تہجد کی رکعتوں کی تعداد کم از کم 2، زیادہ سے زیادہ 8 رکعت منقول کی جاتی ہیں۔ ویسے احادیث میں 12 رکعت تک کا ذکر ملتا ہے، 8 رکعت پر زیادہ اتفاق ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت متعدد احادیث میں 2 رکعت سے لے کر 12 رکعت کا ذکر ملتا ہے۔ وتر نماز تہجد کا حصہ ہے، اس لیے جتنی بھی رکعت پڑھنا چاہیں ان میں 3 رکعت وتر کی بھی شامل کر لیں۔ سو ویورز، آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو نے آپ کی ضرور ہیلپ کی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام نیک دلی حاجات کو پورا کرے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔